جو رحمان ڈکیت ہے یا رحمان بلوچ، اس کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق تھا، تو یہ تعلق کب اور کیسے قائم ہوا گبول صاحب؟ نہیں دیکھیں، میں اس وقت لیاری سے ایم این اے تھا اور یہ لیاری میں رحمان اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا. تو رحمان کو تو میں نے یہ امن کمیٹی بنانے میں بڑی ہیلپ کی کہ رحمان کو میں نے کہا کرائم کی دنیا چھوڑ کر امن کمیٹی بناؤ اور اس امن کمیٹی کے نام سے آپ لیاری کے اندر پیس لے کر آؤ، لیاری کے اندر یہ گینگ وار کو ختم کرو. اور یہ میں نے ٹاسک میں نے رحمان کو ہی دی تھی کہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ اگر لیاری میں کہیں بھی گولی چلے گی تو آپ ذمہ دار ہوں گے، لہٰذا آپ کنٹرول کریں لیاری کو. پولیس کے ساتھ اگر پولیس کرتی ہے نہیں کرتی ہے یا پولیس کر رہی ہے، بٹ یہ آپ کا بھی فرض ہے اور یہ ہوا. یہ میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں، لیکن میں یہ پہلے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا تعلق کیسے قائم ہوا، قریب کیسے ہوا آپ کے؟ دیکھیں جی، میں پہلی ملاقات کب ہوئی؟ پہلی ملاقات جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا 1988 میں جی، اور اس وقت اس کا اتنا نام نہیں تھا. تو کلاکوٹ کا ایک علاقہ افشانی گلی، وہ میرا حلقہ تھا، وہاں میں گیا تو مجھے کسی نے کہا وہ رحمان بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائے مل لیں. معمولی بھائی ہوں. ہاں، اس وقت اتنا نام نہیں تھا اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے مل جاؤ. ایک بالکل ہی جو یہ کریکٹر دکھایا آپ کا، یہ جو کھنہ جو ہے اکشے کھنہ کا، جی اس سے تھوڑا بہت ملتا ہے، بٹ اس کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی اور ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت اس کے ساتھ شکل ملتی ہے. تو اس سارے مووی میں جو مشہور ہوا ہے نا، وہ اکشے کھنہ مشہور ہوا ہے، وہ ڈانس مشہور ہوا ہے، وہ گانا مشہور ہوا ہے، اور ہاں جو اب تک فلاپ تھے وہ اس مووی سے ہٹ ہوئے ہیں ان کے. اور اسی طرح رحمان اپنے موت کے 11-12 سال کے بعد مشہور ہوا ہے. ویسے کافی پرانی پھر بات ہے کہ آپ کی 80s میں رحمان ڈکیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا گبول صاحب کہ رحمان ڈکیت ایک گینگسٹر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، اور گینگ وار میں اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا حصہ اس طرح میں کہوں گا کہ بالکل پیپلز پارٹی کا سپورٹر ضرور تھا، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا. لیاری میں ہر کوئی رہتا ہے، چاہے وہ گینگسٹر ہو چاہے عام آدمی ہو، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چاہنے والے. اور اسی طریقے سے یہی ہوا کہ جس طرح رحمان کا خوف ٹیرر دکھایا گیا، ایسا نہیں تھا. رحمان اصل خوف ٹیرر تو رحمان کے جانے کے بعد، جب رحمان کا خاتمہ ہوا اس کے بعد عزیر کے وقت میں اصل ٹیرر شروع ہوا ہے. وہ چیز جو ہے ہم مانتے ہیں، ہم یہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، کیوں آپ سب میڈیا جانتی ہے کہ یہ جو رحمان کے بعد عزیر آیا، اور عزیر کے وقت میں پھر سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، عزیر کے وقت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. رحمان کے وقت میں ٹیرر نہیں تھا. ایک ٹیرر جو ایک خوف کی علامت جو رحمان کو دکھایا ہے وہ نہیں تھا. ایسا عزیر پہ آنے سے پہلے یہ جو رحمان ڈکیت ہے 2008 میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا. کیسے فرار ہو گیا تھا گبول صاحب؟ کیا خیال ہے، کوئی اندر سے کوئی حمایت یا سپورٹ حاصل تھی؟ کہتے ہیں کہ اس سے پولیس والے جو اس کے ساتھ تھے، جو ان کے مطلب اس پہ گارڈ تھے، ان کو خرید لیا گیا تھا. اور سیاسی حمایت کوئی حاصل نہیں تھی اندر سے؟ نہیں، حمایت کے بغیر کیسے کوئی گرفتار ہو سکتا ہے آسانی سے؟ دیکھیں، میں 2008 کی بات ہے، تو 2008 میں محترمہ واپس آئی تھی، 2007 کے اینڈ میں، 2007 کے اینڈ میں واپس آئی تھی. پھر 2008 میں ہماری حکومت بنی اور میں منسٹر بنا. جی. اور یہ گرفتار 2008 میں نہیں ہوا تھا، یہ گرفتار 2006 میں ہوا تھا، اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا. وہاں سے فرار ہوا. اچھا، چودھری اسلم کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہوا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا؟ پھر دیکھیں، اس میں دو رائے ہیں لوگوں کی. چودھری اسلم نو ڈاؤٹ اس نے کہا میں نے گرفتار کیا اور انکاؤنٹر میں مارا گیا، یہ ایک کہانی ہے. دوسری کہانی یہ ہے کہ جب وہ تربت سے واپس آ رہا تھا اس راستے کے اوپر، تو اس کی ذاتی دشمنی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں ہوئی ہے. ان لوگوں نے پکڑ کے جو ہے اس کو چودھری اسلم کے حوالے کیا. تو ابھی تک حقیقت پتہ نہیں ہے، لیکن چودھری اسلم انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تو مشہور تھے. تو ہیرو تھے یا ولن تھے؟ نہیں، وہ میں ان کے خلاف اس لیے نہیں بولوں گا کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. ہماری بھابھی جو ان کی جو وائف ہیں، ان کو شاید یہ بات بھی بری لگتی ہے جب میں اس طرح کی کوئی اگر بات بولتا ہوں، تو ان کی عزت رکھتے ہوئے، اور چودھری اسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، نو ڈاؤٹ اس نے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک دھماکہ اس کے گھر میں، جہاں اس کی فیملی رہ رہی تھی فیز 8 میں، اس کا گھر پورا ختم ہوا اور وہ بچ گیا اس میں. تو قربانیاں تو اس کی ہے، پولیس کی. اور ایک گینگسٹر سے اگر لڑ رہے تھے تو ظاہر ہے پھر تو ہیرو ہی ہوا نا. ہاں، گینگسٹر سے بھی لڑ رہے تھے، لیکن گینگسٹر سے زیادہ جتنے بھی دہشت گرد تھے نا، خاص کر TLP تحریک طالبان سے جو اس کی لڑائی تھی، اور تحریک طالبان نے ہی اس کو مارا.